شاہ محمود قریشی صاحب ویسے اندر سے تو جانتے ہوں گے آپ کہ نہ صرف یہاں پاکستان میں آپ کی حکومت کے نکمے پن کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکی ہے آپ لوگوں کی نااہلی، اور اس پر بھی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ کشمیر کا سودا کرنے کے بعد آپ چلے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے۔ واہ، کیا لیول ہے بھائی کے کانفیڈنس کا، لمٹ ہے نااہلی کی کہ سی این این پر بیٹھ کر آپ یوں گفتگو کر رہے ہیں جیسے کسی مہربان قدردان پاکستانی اینکر سے گفت و شنید کر رہے ہو۔ لمٹ ہے ڈھٹائی کی، لیکن کیا کیجئے کہ یہی ڈھٹائی تو خاصا ہے اس فیشسٹ ٹولے کا جسے آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام دے رکھا ہے، اور اس نام کا صرف ایک کام ہے، اور وہ ہے اپنی نااہلی، نکمے پن اور کرپشن کو چھپانے کے لیے لگاؤ کھوکھلے نعرے، کرو کانسپریسی تھیریز پیش، کیونکہ آپ لوگ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ سے لے کر ضیاء الحق کی آمریت تک، پرویز مشرف کی شخصی حکومت سے لے کر عمران نیازی کی فیشسٹ رجیم تک، صرف ایک چیز پر ہی تو سنجیدگی سے کام ہوا ہے یہاں، اور وہ ہے انٹرنیشنل لابیز اور یہود و ہنود کی سازشوں کا فنڈا، جس میں چھپا دیا جاتا ہے ہر پاپولسٹ رجیم کی تمام ایکسپلائٹیشنز کو۔ جی، یہی فورن پالیسی ہے اس نکمی اور نااہل حکومت کی کہ سنجیدہ سے سنجیدہ مسئلے پر کھوکھلے نعرے لگاؤ اور الزام تراشیاں کر کے اپنے تئیں میدان مار۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سن لیجئے کہ آپ سی این این پر بیٹھ کر نقلی ہنسی ہنس کے یوتھیوں کے ہیرو تو بن سکتے ہیں، لیکن آپ کی اس سطحی اپروچ نے فلسطینیوں کے کاز کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی منافقت کو، دنیا نے دیکھا آپ کی حکومت کے دوہرے معیارات کو کہ کس طرح اپنے ہی ملک میں اقلیتوں کے حق میں بات کرنے والے پرو پیپل اور پرو ڈیموکریٹک سٹیزن جرنلسٹ کے خلاف غداری اور بغاوت کے پرچے کاٹنے والی فیشسٹ رجیم کا نمائندہ، پاکستانی میڈیا کو کنٹرولڈ صحافت اور سینسرڈ رپورٹنگ کی راہ پر چلانے والی حکومت کا ریپرزنٹیٹیو، اور اپنے ہی شہریوں کو صرف بنیادی حقوق مانگنے پر غدار ڈکلیئر کرنے والی حکومت کا سپوکس مین کس منہ سے بات کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں آزادی صحافت کی اور انسانی حقوق کی؟ دنیا نے دیکھا کہ اپنے ملک میں نسیم حجازی سے لے کر ارطغرل غازی تک کے نیشنلزم کے فیشسٹ برانڈ کو پروموٹ کرنے والی حکومت کا نمائندہ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر ڈیپ پاکٹس کا رونا رو رہا ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب، شاید آپ یہ بات بھول گئے تھے کہ آپ کے سامنے کوئی صابر شاکر کامران خان یا ارشاد بھٹی نہیں بیٹھا، بلکہ ایک ایسی صحافی بیٹھی ہے جس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا آپ کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوال گندم جواب چنا، یا پھر سوال چین جواب انڈیا۔ حد ہے قریشی صاحب، حد ہے۔ جی واقعی حد ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بے عزتی کو بھی انصافیوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے سینے پر ایک تمغے کی طرح سجا لیا۔ لیکن میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو انصافیوں کا ہیرو بن کر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑی شرم کرنی چاہیے، تھوڑی حیا کرنی چاہیے اس بات پر کہ اس وقت پوری دنیا آپ کو آپ کے اینٹی سیمیٹک ریمارکس کی بنیاد پر جج کر رہی ہے۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو پریشانی ہونی چاہیے اس بات پر کہ آپ کے بے سر پیر کی باتوں کی وجہ سے پوری دنیا کو یہ امپریشن گیا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں بات کرنے والے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی تقریری مقابلے میں شامل اسٹوڈنٹ کی طرح نقلی جوش ظاہر کر کے خود کو فلسطینیوں کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ پریٹینڈ مت کیجیے، بلکہ معافی مانگیے اپنے رویے پر۔ جی تسلیم کیجئے اس بات کو کہ جس طرح آپ کا وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لائق نہیں، بالکل اسی طرح آپ بھی وزارت خارجہ کے منصب کے لائق نہیں ہیں۔ قریشی صاحب، ساکوئے لاونیاں چڑھنیاں نہ دکھاؤ، سچ منو، اور سچ تو یہی ہے کہ وہ ہمارے مظلوم کشمیری بہن بھائی ہوں یا فلسطینی بہن بھائی، انہیں آپ کی بے بس کسی نہ کام کی حکومت سے نہ تو کوئی توقع ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی ضرورت۔